السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاروق قریشی۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ویورز، آج براس ٹیکس میں جو ایک طویل عرصے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اقبال پراسرار کے حوالے سے، آج اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی کہ آج آخری ایپیسوڈ ہے اس سلسلے کی، جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں تو وہ طلوع اسلام کے حوالے سے تھی، اور آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ تو زید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی زید صاحب۔ معروف، ہم نے اپنا طویل سلسلہ علامہ اقبال پہ کیا۔ بالکل۔ علامہ اقبال کے تمام تر فلسفی کو اختتام تک پہنچاتے وقت ہماری خواہش یہی تھی کہ جو اقبال نے بشارتیں دی ہیں آنے والے وقت میں، ہم ان بشارتوں پر اس کا اختتام کریں۔ اور طلوع اسلام جو نظم ان کی ہے کلیات اقبال میں، اس حوالے سے غیر معمولی نظم ہے۔ اس میں نہ صرف بشارتیں ہیں بلکہ نصیحتیں بھی ہیں، بلکہ وارننگز بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ساتھ ساتھ آنے والے دور کی اتنی خوبصورت تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اب نشت ثانیہ کا، اسلام کے دوبارہ عروج کا جو دور شروع ہوا ہے، اللہ کے فضل سے اس کا آغاز اور اس کی بنیاد اس مملکت خداداد پاکستان سے ہے۔ کوئی وجہ تھی کہ یہ پاکستان ایک جنون اور ایک عشق کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ بالکل۔ کوئی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے دیوانہ وار پروانوں کی طرح اس پر اپنی جانیں قربان کی۔ کوئی وجہ تھی کہ اللہ نے اقبال کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ کوئی وجہ تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ان رازوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ایک نئی تاریخ، ایک نئی تہذیب جنم لے چکی ہے، لے نہیں رہی۔ اب ان رازوں کو صرف کھلنا رہ گیا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے، اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا تھا، لیکن اس کا پروسیس بہت پہلے کا ہے۔ رائٹ۔ اور اقبال ایک بشارت، ایک خوشخبری، ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے طور پر آئے تھے، اور آنے والے دور میں بھی اقبال کا ایک کردار رہے گا۔ اقبال جس طرح آنے والے دور کے لیے نوجوانوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، وہ نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم کچھ نصیحتوں کے حوالے سے، کچھ پالیسی میٹرز، کچھ پلاننگ، کچھ اسٹریٹجیز، کچھ ٹیکٹکس، کچھ ایسے معاملات کہ جو آئندہ دور میں ہماری نوجوان نسل کو، ہماری قوم کو ضرورت پڑے گی، ان کی بات کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت نظم طلوع اسلام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ ڈیفینیٹلی سر۔ اب پوری دنیا میں جس طرح کے حالات پھیلے ہوئے ہیں، قدرتی بات ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں، شک پڑتا ہے پاکستان رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہم انڈیا سے جنگ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، دہلی کیپچر کریں گے یا نہیں کریں گے، انڈیا دوبارہ ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہو سکتا ہے یا نہیں، خلافت دوبارہ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اقبال یہاں پہ بڑی سخت چوٹ لگاتے ہیں، شک میں مت پڑنا، دیکھو جو کچھ کائنات میں ہوگا تمہارے یقین سے ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو شک میں مبتلا ہو، گمان میں مبتلا ہو، ڈاؤٹس پہ ہو، کانفیڈنس ہی نہ ہو، کانفیڈنس اس میں نہیں ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس سے یہ کام اللہ تعالیٰ لے۔ کہتے گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیابا کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی۔ دیکھو جب پوری قوم شک میں مبتلا ہوتی ہے، ایک مرد مومن کا یقین، ایک بلیف کہ ہم کر کے دم لیں گے، یہ انشاءاللہ ریولوشن لے آتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے تاریخ صحرا میں ایک چراغ جلا دیا جائے، ایک روشنی پھیل جائے، جو اس گھٹا ٹوپ تاریخ میں پوری قوم کو رہنمائی دیتی ہے، امید کی کرن ہوتی ہے۔ یہ اقبال خود تھے اپنے وقت میں، اس پورے تاریخ بیابان میں جو روشنی کی ایک چمک تھی، کرن تھی، بجلی کا کڑکا تھا، بلکہ بالکل وہ اقبال تھے۔ اور ہر دور کی روشنی جو ہے وہ، اور ہر دور میں بالکل۔ اور نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ یقین پیدا کر لے گا، پوری دنیا کہتی رہے پاکستان ٹوٹے گا، تم کو نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ کی قسم نہیں ٹوٹے گا، انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو اس قسم کو توڑ دیں۔ تو یہ یقین پیدا کرو اپنے رب کے ساتھ، اتنا تعلق تو رکھو اپنے رب سے کہ جو بات میرے منہ سے نکل جائے گی میرا رب اس کی لاج رکھے گا۔ امیزنگ۔ یقین تو پیدا کرو، تعلق تو رکھو اس کے ساتھ۔ بالکل بالکل سر۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کی استبداد کو جس نے، پرشین اور رومن امپائر کو کس نے تباہ کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس ملٹری فورسز تھی؟ کیا ان کے پاس آرٹلری تھی، آرمر تھا؟ کیا تھا ان کے پاس جس نے پرشین اور رومن امپائر کو تباہ کیا؟ تاریخ سے اب وہ یہاں تاریخ سے بات کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ آج تم انڈینز کو اور امریکنز کو اور پوری ویسٹرن جیوڈو کرسچن سویلائزیشن سے مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تم سمجھتے ہو امریکہ سے کون لڑ سکتا؟
لیکن اس وقت پرشین اور رومن امپائر کو کس نے تباہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت تھی، حضرت ابو ذر غفاری کا فقر تھا، اور حضرت سلمان فارسی کی صدق تھا، سچائی تھی، کیریکٹر تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے Exactly. کردار تھا. بالکل. ہتھیاروں سے نہیں لڑے تھے وہ لوگ، کردار سے لڑے تھے. تم اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کرو، وہ یقین پیدا کرو، فقر پیدا کرو، وہ جرت و دلیری پیدا کرو، وہ صداقت پیدا کرو. And the world is yours. صادق اور امین تم پہلے بنو، کار نبوت تمہیں بعد میں ملے گا. بالکل. جب تم یہ کردار پیدا کرو گے تو پھر اس کے بعد تم یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مدد کیا ملتی ہے. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس مٹی کے پتلے میں یقین پیدا ہو جاتا ہے نا تو میرا اللہ کبھی مجھے رسوا نہیں کرے گا. جب اس کو یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں سیف اللہ ہوں تو پھر 60 ہزار سے ٹکراتے ہیں جا کے. جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضور نے مجھے بشارت دی ہے کہ قسطنطنیہ میرا ہے تو پھر وہ خشکی پہ جہاز گھسیٹتا ہوا جاتا ہے اور کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کر لیتا ہے جا کے. جب اس کو یہ بشارت ہوتی ہے حضور کی طرف سے کہ اندلوسیہ تمہارا ہے تو 12,000 کے لشکر کے ساتھ جاتا ہے اور ایک کانٹیننٹ فتح کر لیتا ہے. بالکل. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس کو ایک بلیف ہو جاتا ہے، Exactly. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا اس بات پر کہ انڈیا کیپچر ہوگا اور دہلی دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا اور ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آئے گی پھر یہ ہو کے رہے گا. یقین انشاءاللہ. پیدا کرو. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. تو اس کے اندر وہ فورسز ہوتی ہیں جبریل امین کی فورسز ہیں. روح الامین کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، روحانی طاقتیں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں. ملائکہ کا اس پہ نزول ہوتا ہے، وہ پھر عام بندہ بشر نہیں رہتا، وہ پراسرار بندہ بن جاتا ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جو خدائی ذوق رکھتے ہیں. دونوں میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. ایسے ہوتا ہے یہ. اقبال اب جلال میں آ گئے. یہاں پر وہ اس تمام ملت کو، قوم کو کہ جو شک اور گمان میں مبتلا ہے، اب اپنے جلال سے اس کے شک اور گمان کو ختم کر رہے ہیں. کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کی نگاہ ہی کافی ہے. ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو اس کی طاقت کا اندازہ کرا رہے ہیں. تم شک میں مبتلا ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں آئے تو طاقت کیا ہوگی تمہاری؟ جب تمہاری نگاہوں میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ تم، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. جذبے قلندرانہ تو پیدا کرو. تو ممکن نہیں ہے کہ تم کسی کی طرف جلال کی نگاہ سے دیکھو اور وہ کانپ نہ جائے اپنے وجود میں. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. اقبال نے کئی مقامات پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے کردار کی جو بات کی ہے، قلندرانہ جلال کی جو بات کی ہے، Exactly. اور فقیرانہ جمال کی جو بات کی ہے. ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ ایک نقطہ ایما کی تفسیر ہے. تم اللہ کے ولی بنو، بادشاہ بن جاؤ، یا پورے جہان کو تم کانکر کر لو اور اس کی سائنسز اور ٹیکنالوجی اور نالج کو سمجھو. حقیقت میں صرف ایمان کی تفسیر ہے یہ. تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو اور بندے مومن کو پورا اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جو مرضی چاہے کردار ادا کرے، جو مرضی چاہے رول لے. تم ولی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دنیا کو سنبھالنا چاہتے ہو، نقطہ ایمان کی تفسیریں ہیں. تمہارا ایمان نہ ہو اگر اللہ پہ پھر کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. اپنے اللہ کے بلیف، یقین رکھو کہ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا وہ اتنا اس قابل ہے کہ تمہاری مدد کر سکے. بالکل. اس میں شک میں نہ پڑنا. ابراہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے پیدا، مگر مشکل سے ہوتی ہے. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیم علیہ السلام کا کردار چاہیے، لیکن میں مانتا ہوں یہ مشکل سے بنے گا، کیونکہ حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. جو حوث ہے، جو لالچ ہے، Exactly. شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان وسوسے ڈالے گا تمہارے دلوں میں. تم میں شک ڈالے گا کہ یار ہم کیسے لڑ سکتے ہیں امریکہ سے. شک ڈالے گا کہ انسان آج کے دور میں ایماندار کیسے رہ سکتا ہے. شک ڈالے گا کہ حرام و حلال کی تمیز آج تو ممکن نہیں ہے. شک ڈالے گا کہ یار کیوں ایماندار بنتے ہو، رشوت ملتی ہے لے لو، عزت آبرو بیچ دو، ملک و قوم کی خاطر اپنے سودے کر جاؤ. مانا حوث بار بار تم کوشش کرو گے اللہ کی راہ پہ چلنے کی، لیکن تمہیں تھریٹ کیا جائے گا، تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، تمہارے مال کو، تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو، تمہاری بیوی بچوں کو ہی تھریٹن کریں گے. تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے. حوث چھپ چھپ کے بنائے گی. تمہیں اٹریکشنز بھی ہوں گی، ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی، دنیا بھی تمہارے آگے آئے گی.
مانا، لیکن ابراہیمی نظر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، مانتے ہیں ہم یہ. اس کردار کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے. کام نہیں ہے بالکل. تو اپنے آپ کو تمہیں اس دنیا کے فتنوں سے بچا کے نکلنا ہوگا. پوری وارننگ ہے، پورا پلان دیا جا رہا ہے، پوری ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ تم کس طریقے سے اس مقام کو حاصل کرو گے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بہت سخت وارننگ دی اقبال نے. یہاں کہتے تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں. یاد رکھنا ایک بات کو، تم اگر بڑے چھوٹے میں تمیز کرو گے، بندہ اور آقا میں فرق ڈالو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت مار پڑے گی تم کو. اللہ سے ڈرو، انسانوں میں مساوات قائم کرو. کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے تمہاری سوسائٹی میں. کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی کوئی عزت نہیں، مسکین اور عاجز، کمزور اور بےکس ہو، یتیم اور بیوہ کو تم رونتے چلے جاؤ. پتا تھا کہ یہ ہوگا، ہر دور میں ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو طاقتور ہیں تم میں، اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ملک کا صدر ہے، وہ ناپاک اور پلیت لوگ ہوں گے، لوگوں کی عزت اور آبروؤں پہ حملے کریں گے. ایسا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت میں مار پڑے گی، تباہ برباد کر دیا جائے گا تمہیں. سخت ہے فطرت کی تعزیریں. جب اللہ تعالیٰ پنش کرتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کی لاٹھی بڑی سخت اور بے آواز ہوتی ہے. اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ کرنا. ہم نے یہی ظلم کیے تھے تو ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا. بالکل. ہم کو یہی کہا جا رہا ہے آئندہ نہ کرنا. ہم نے ظلم کیے، ہم نے اس کی سزا پائی ہے. پھر سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. یتیموں کا پھر کہتے ہیں اب تمہیں لیڈرشپ رول پہ آنا ہے. اب تم نے کردار سنبھالو، تمہارا لیڈرشپ رول تمہیں چاہیے. امت کو انسانی تو قیادت چاہیے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم ہے فیتھ، وی کین ڈو اٹ. کوئی چیز ناممکن نہیں ہو تمہارے لیے. عمل پہم، مل کے کرو کام سارے، یونٹی، متحد ہو کے کام کرو. محبت فاتح عالم، ایسی محبت ہو تمہاری کہ پورے جہان کو تم پیار سے فتح کر لو. تلواروں کے بجائے دلوں سے. یہ تمہاری شمشیریں ہیں جہاد زندگانی میں. کیونکہ لوگ تم سے محبت اور پیار کریں، اس طرح نہیں کہ تم لوگوں کے گھروں کو بم سے اڑاؤ، ان کو ذبح کرو اور پھر کہو کہ میں اسلام نافذ کرنے جا رہا ہوں. اتنا جرأت اور کردار تمہارے اندر ہو کہ تمہارے عشق اور پیار میں گرفتار ہوں. تمہاری دعوت اتنی مضبوط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال پرسنالٹی کا یہ خوبصورت جمال یہ ہے کہ آپ کے عشق اور پیار میں دیوانوں پروانوں کی طرح اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اور لوگ جوک در جوک اسلام میں جو تھے وہ داخل ہوتے تھے. یہ سنت ہے. سنت لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے دین کی طرف لانا نہیں ہے. سنت محبت میں گرفتار کر کے اپنے پاس کھینچنا ہے. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ہوئے مدفون زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. تم اگر آسانی کی زندگی تلاش کرو گے، عیاشی کی زندگی ڈھونڈو گے، کیجول لائف سٹائل ہوگا. تم اگر کمفرٹ لیول چاہو گے، تمہارے گھروں میں کمروں میں ایئر کنڈیشنر، کارپیٹس اور ہر قسم کے عیاشیاں تم تلاش کرو گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے. جو سخت زندگی گزارتا ہے، سخت کوش ہوتا ہے، مورلی فزیکلی اسپرچولی ٹف ہوتا ہے، وہی دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے. آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ قوموں کی تاریخیں کیا ہیں. شمشیر الثنا اول، طاؤس اور رباب آخر. شروع میں وہ تلواریں نکلے تھے، آخر میں ناچ گانے اور ڈانس اور ڈسکو اور میوزک میں پھنس کے رہ گئے. اب بیڑا غرق ہو گیا ان قوموں کا. ایسا نہ کرنا. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں بے خبر نکلے. یہ اپنے بارے میں بات کی ہے کہ ہمارا نرم رو قاصد پیغام زندگی لایا. ہمارا جو اقبال، دھیمے دھیمے بات کرنے والے اقبال، معصوم سے دیکھنے میں لگنے والے ایک فلاسفر پوئٹ، وہ زندگی کے پیغام لے کر آئے ہیں تمہارے لیے. اور جو پوری دنیا کے سیٹلائٹ سے، چینل سے، ریڈیو سے اور انٹرنیٹ سے اور کمیونیکیشن سسٹم پر بڑی تعلیم اور دنیا جہان کی ٹیکنالوجی استعمال جنہوں نے کی، ان کو کائنات اور حکمت اور انسانیت کے راز سمجھ میں نہیں آئے. یہ جو راز ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو سیکرٹ ہم تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، یہ ہمارا نرم رو قاصد کسی اور جہان سے خبریں لے کر آیا ہے. آج پورے پاکستان میں ہم بھی جانتے ہیں کہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. ہر طرف فساد اور فتنہ نظر آتا ہے لوگوں کو. سیاسی انتشار ہے، مذہبی انتشار ہے، دہشت گردی ہے، معاشی طور پر انسان ظلم کا شکار ہے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کے حکمران ہوش میں آئیں. اللہ نے جو تقدیر اس پاکستان کی لکھ دی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اس کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا رون دیا جائے گا. اب وقت ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں. ہم نے اس اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ نظام عدل قائم کریں گے، شریعت قائم کریں گے، اللہ کے دین کے مطابق اس ملک کو مسلمانوں کا مرکز بنائیں گے. بالکل. اس کے حکمران، اس کے دانشور، اس کا میڈیا، اس کے سیاستدان جو غفلت کا جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. یاد رکھیے جو اقبال نے کہا ہے، فطرت کی تعزیریں بہت سخت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو اگر پورا نہیں کریں گے، جو اللہ نے مکتوب کر دیا، جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس پاکستان کی،
جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رون دیا جائے گا. جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ اندرا گاندھی ہو، چاہے وہ تمام لوگ ہوں، چاہے وہ شیخ مجیب ہو، چاہے وہ جو ایلیمنٹس ہوں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کا دنیا اور آخرت میں بدترین انجام ہوا ہے. اور جو آج کے حکمران ہیں ان کو بھی ہوش میں آنا چاہیے. اس پاکستان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راز کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک امت کے عروج کا مرکز اور زینہ اور ذریعہ بنایا ہے، اس کے ساتھ جو خیانت کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کو مایوس نہیں ہونا ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حالات بن رہے ہیں، ان کے خلاف گواہی جمع کی جا رہی ہے، ان کے خلاف حجتیں تمام ہو رہی ہیں، اور اس پرانی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے گا اس سے پہلے کہ اس پر اس پاکستان خطہ اس پاک سرزمین کے اوپر ایک نئی مملکت کا وجود عمل میں لایا جائے. اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے روندے جائیں گے. علامہ اقبال کا کلام ہمیں بشارت بھی دیتا ہے، ہمیں وارننگز بھی دیتا ہے. علامہ اقبال کا کلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، کرن، امید کی کرن بھی ہے، اور ہمارے جلال و جمال کی بھی ایک تصویر بھی. اب پاکستانی قوم، اس نوجوانوں پہ اور اس ملت پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے جو عزت ہمارے لیے رکھی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو انسان کی عقلیں جواب دے جائیں گی. اقبال نے اس کا زیادہ صرف ایک دھندلی سی تصویر دکھائی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. Exactly, the entire world. پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. یہ فوج انشاءاللہ غزوہ ہند میں شریک ہو کے ہندوستان کیپچر کرے گی. یہاں مرکز بنے گا، ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیجئے. اللہ ان تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو جو اس پاکستان کی حفاظت میں، اس کی عزت اور آبرو اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اور اللہ ان تمام کا بیڑا غرق کرے، تباہ برباد کرے، لعنت ہو ان کے اوپر جو اس پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور اس پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس ملت کو لسانیت میں، قومیت میں، عصبیت میں، زبانوں میں، صوبائیت میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بانٹنے کی کوشش. ان پر اللہ کی لعنت، اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے. ہمارا پیغام محبت کا بھی ہے، پیار کا بھی اور امید کا بھی. اور اس قوم کو جاتے جاتے ہم خوشخبری دیتے ہیں، فکر نہ کرو، ایک شاندار سورج طلوع ہو چکا، چند دنوں میں انشاءاللہ دنیا بھی دیکھ لے گی. اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرے، اس میں رہنے والوں کی حفاظت کرے، اور اقبال کا جو خواب اس کے لیے تھا اس کی تکمیل ہماری زندگیوں میں، ہمارے سامنے جلد ممکن ہو. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اس عروج کا حصہ بن جائیں. ورنہ اللہ کچھ ایسے لوگوں سے یہ کام کروائے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے، اور اللہ ان سے پیار کرے گا. جو رضی اللہ عنہم ہوں گے وہ رضو عنہ ہوگا. لیکن اگر یہ سعادت ہمارے نصیب میں آئے تو ہم خوش نصیب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں. آمین. پھر کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. افراد کا یقین، their belief، یہی ہے جو تمہاری تقدیر تبدیل کرے گا. کبھی شک میں مبتلا نہیں ہو جانا. نیور ڈاؤٹ یور کنٹری، نیور ڈاؤٹ یور آئیڈیالوجی، نیور ڈاؤٹ یور آئیڈینٹی. اور دشمن جب بھی حملہ کرے گا ہمارے یقین کو ہلائے گا. علامہ اقبال فضول آدمی تھے نعوذ باللہ، ان کا تو کچھ آتا ہی، وہ تو شاعر تھے. پاکستان غلط بن گیا، پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا، پاکستان بچے گا ہی نہیں. اب یہ شک ہے جو ہمارے وجودوں میں ڈالتے ہیں. تھوڑی سی بھی نا امیدی آتی ہے تو ہم لوگ سوال جو ہے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. Exactly. کبھی اس میں مبتلا مت ہونا. نیور ڈاؤٹ یور آئیڈینٹی اینڈ آئیڈیالوجی. کبھی اپنے وجود پر شک نہیں کرنا. تم خدا کے ترجمہ بھی ہو، خدا کے رازدار بھی ہو. اور پھر تو راز کن فہ کہاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. وہی بات کہ تم کن فیکون کا راز ہو، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازدار ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اب خودی کے رازدار ہو تو اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو، پھر اللہ کے رازدار ہوگے. جو اللہ کرنا چاہے گا تم سے شیئر کرے گا پہلے وہ. پھر تم اللہ کے رازوں کو جانو گے تو پھر اس طرح آپریٹ کرو جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جانا، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا. اس کی مرضی کو سمجھو پہلے. حوث کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو. لالچ نے، گریڈ نے، امپیریلزم نے، کولونیزم، اس تمام لالچ جو وسائل پہ قبضہ کرنا، پوری دنیا میں جنگ، انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا آج کل کے جدید انسان نے. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. تمہارا رول یہ ہے کہ تم انسانیت کو جوڑو، انسانیت کے لیول پر بات کرو، محبت اور پیار کی بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تم رحمت للعالمین کے صدقے وہ رول ادا کرو جو تمہیں ایک انسان کا رول دیا گیا. یہ ہندی یا خراسانی یا افغانی و تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. تمہیں ہر جگہ نیشنلزم میں لوگ تقسیم ملیں گے. میں انڈین ہوں، میں ایرانی ہوں، میں افغان ہوں.
اگر تم کوئی لیڈرشپ رول چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کام لے، تم اس بڑے بیکرا سمندر میں، ملت اور امت کے سمندر میں گم ہو جانا، نیشنلزم میں پھنسنا نہیں. تمہاری شناخت تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن فوقیت نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آئیڈیالوجی اسلام ہے اور تمہاری آئیڈینٹی اس علاقے سے تمہارا تعلق ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن امت کو تعصب کا ذریعہ نہ بنانا اس کو، ورنہ تباہ برباد کر دی جاؤ گے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاں ودا ہو جا. پھر سے ایک دفعہ پھر وہ خودی پہ آئیں دوبارہ. بالکل. وہ ساری دنیا کی اسٹریٹجی بتاتے ہوئے کہ تمہارے اسپرچل ڈائمینشن جب عروج پہ ہوگی، خودی میں ڈوب جا غافل. اصل سیکرٹ آف لائف یہی ہے، سر زندگانی. بالکل. زندگی کا سیکرٹ یہیں پہ ہے. اور پھر نکل کر حلقہ، یہ تو صبح شام جو دیکھ رہے ہو، جو دنیا میں تم زندگی گزارتے پھر رہے ہو، اس سے نکلو، اللہ تعالیٰ کے رازدار بنو. سیکرٹ آف لائف، زندگی کا مقصد حیات جب تک تم نہیں جانو گے. اور پھر بہت خوبصورت بات کہ تیرے علم و فطرت کی، تیرے علم و محبت کی نہیں انتہا کوئی، نہیں تو اس سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. تم جس طرح پوری انسانیت کو محبت اور پیار سے اپنے قریب لا سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تمہارا کردار ہے، تمہارا کیریکٹر ہے. یہ بھی بشارت اور طریقے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فطرت کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج دیکھنا چاہتا ہے کوئی جہان میں، تو بندہ مومن میں نظر آئے گا. بندہ مومن کا کردار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اپنی محبت اور پیار سے بلانا، سختی نہ کرنا. تمہارے پیار اور محبت لوگوں کو اپنی طرف کرے گا. دیکھیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا. کوئی پیدائشی جنتی اور جہنمی نہیں ہے. اپنے کردار فیصلہ کرے گا کہ تم مسلمان ہوتے ہو، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، سعید یا شقی، یا جہنمی. ابو جہل بنو گے یا ابو لہب بنو گے، یا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. تمہارا کردار. لہذا غلطی نہ کرنا. یہاں پہ یو گٹ ون لائف، ایک زندگی ہے. یو ہیو نو چوائس ہے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو میک اے مسٹیک. اپنے آپ کو درست رکھنا. اقبال امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ. اقبال جن کا دور اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا. بالکل. جب تک یہ امت مسلمہ اپنا عروج حاصل نہیں کرتی، خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم نہیں ہوتا، جب تک وہ بشارتیں پوری نہیں ہوتی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جب تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام قائم نہیں ہوتا، اقبال امت مسلمہ کے لیے تحفے کی حیثیت سے قائم رہیں گے. بد نصیب ہے وہ قوم، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو علامہ اقبال سے فیض نہ لے سکیں. علامہ اقبال 20ویں صدی میں امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے سب سے بڑے دائی اور سب سے بڑے عاشق، اور جو پیغام انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو دیا ہے. آج ہم اس پروگرام کو تو کنکلوڈ کر رہے ہیں، لیکن اس مشن کو کنکلوڈ نہیں کر رہے. انفیکٹ اس مشن کا جھنڈا ہم نے اب اٹھایا ہے. یہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے. اور پاکستان کی نوجوان نسل اور خاص طور پر وہ مسلمان خطے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، اقبال کا فیض وہاں بھی جاری ہے. آنے والے دور میں اس پاکستان کا شاندار مستقبل ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ایک غیر معمولی پیغام ہے یہاں پر. اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لو. اگر اپنے آپ کو اس تقدیر سے جدا کیا، بد نصیب ہو جاؤ گے. اس پاکستان پہ شک نہ کرنا، اس کے بننے پہ شک نہ کرنا، کبھی اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی آئیڈینٹی پہ شک نہ کرنا. آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی اگر اس پاکستان سے خیانت کی. تو یہ پاکستان اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز صالح علیہ السلام کی اٹھنی ہے. اس پاکستان کو بنانے کے لیے اللہ نے اقبال کو بھیجا. اس پاکستان کو بنانے کے لیے اللہ نے 40 لاکھ شہیدوں کا خون ہم سے کفارے کے طور پر لیا. ہمارے صدیوں کی غفلت تھی جس کا کفارہ ہمارے بڑوں نے دیا. اس پاکستان پہ شک نہ کرنا کبھی. اور اللہ کے فضل سے جو عروج اس کا لکھا ہوا ہے، جو عروج امت کا لکھا ہوا ہے، اس کا آغاز اسی پاکستان سے ہوگا. یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیجئے. علامہ اقبال بارش کی وہ پہلی جھڑی تھے. علامہ اقبال وہ خوبصورت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے جنہوں نے امت کو بیدار بھی کیا اور اب امت کو عروج پر بھی انشاءاللہ لے کر جائیں گے. ہم آج یہاں پر اپنے اقبال کی سیریز کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اور موضوع کے ساتھ آئیں گے. بہت شکریہ زید صاحب.
व्यूअर्स, इसके साथ ही ब्रास टैक्स में इकबाल पुरस्कार का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपकी हजारों की तादाद में हमें ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिसमें आपने इस सिलसिले को बहुत सराहा है। यही वजह है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आए जो एक मरतबा फिर से आपकी दिलचस्पी का बायस हो। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।